اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 50۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ، اور تصدیق کرنے والا ہوں، یہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ، اور تصدیق کرنے والا ہوں لما اس کی جو بین یدیّ میرے پہلے ہے، من التوراتی تورات سے، یعنی تورات کے جو احکامات میرے سے پہلے نازل ہو چکے ہیں میں ان کی تصدیق کرنے والا ہوں کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے بعض الذی، بعض وہ، حرم علیکم جو حرام کیا گیا تم پر، یعنی بعض چیزیں جو بنی اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی اپنے اعمال کی وجہ سے، تو فرمایا کہ میں اب ان کو حلال کرنے والا ہوں اللہ کی طرف سے۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں لے کے آیا ہوں تمہارے پاس ایک بہت بڑی نشانی تمہارے رب کی طرف سے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تم سب اللہ سے ڈر جاؤ، وَأَطِیعُونِ، اور میری فرما برداری کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا رب ہے، و ربکم، اور تمہارا رب ہے، فاعبدوا، تم سب اسی کی عبادت کرو، بندگی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ بالکل سیدھا راستہ ہے، اللہ رب العزت کی بندگی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو یہ ساری چیزیں سمجھائی، پیغام دیا، تو سب کچھ سننے سمجھنے کے باوجود یہودیوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، کفر پہ اڑائے، اور حتیٰ کہ آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ فلما، پھر جب احسا محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم ان سے الکفر، کفر کو، قالا، تو جب انہوں نے محسوس کر لیا اس بات کو کہ اب تو یہ میری جان کے درپے ہو گئے ہیں، جان کے دشمن بن گئے ہیں، تو فرمایا من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف۔ ایک تو میرا جو مشن تھا دعوت کا اس کو جاری رکھنے کے لیے وہ مشن بھی جاری رکھے اور میری مدد کریں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں، مجھے پناہ دے۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف، تو قال الحواریون، اللہ نے چند لوگوں کو توفیق دے دی وہ پھر حواری کہلائے۔ قال الحواریون، کہا حواریوں نے، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم آپ کا پیغام پہنچائیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کی مدد کریں گے۔ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، واشہد، اور تو گواہ ہو جا، بِأَنَّا مسلمون، بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ تو چند لوگوں کو اللہ نے توفیق دے دی۔ اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر کب ہوئی تھی یہ جنگ؟ غزوہ خندق، غالباً 5 ہجری۔ تو اس وقت جو بنو قریظہ والے تھے نا، ان کا اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ تھا لیکن انہوں نے عہد شکنی کر دی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کون ہے جو بنو قریظہ کی میرے پاس خبر لے کے آئے گا، وہ مشکل مرحلہ تھا۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، 3 مرتبہ آپ نے اعلان کیا، 3 مرتبہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، تو آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کے کوئی نہ کوئی حواری ہوتے ہیں، میرا حواری زبیر ہے، حواری ہوتے ہیں مددگار، مدد کرنے والا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بھی جو لوگ مددگار تھے، ان کے معاون تھے، جو لوگ ان پر ایمان لے آئے، اللہ نے ان کو حواری کہا۔ اب یہودی جب عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے دشمن بن گئے تو انہوں نے آپ کو
سولی پر چڑھا دیا۔ اپنی طرف سے تو انہوں نے یہی کیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی، جبکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل کسی کو بنا دیا اور انہوں نے اس کو سولی دی، وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی ہے۔ اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا کہ ہم نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، یہ اس کا ذکر ہے۔ اذ قال اللہ، جب کہا اللہ تعالیٰ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی بے شک میں متوفی کا قبض کرنے والا ہوں آپ کو۔ قبض کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو پورا اٹھا لینا، توفا یا توفا پورا اٹھا لینا، یعنی جسم اور روح دونوں کے ساتھ۔ یہ جو لفظ ہے نا متوفی کا، اس میں یہ معنی شامل ہے کہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ کسی کو اٹھا لیا جائے۔ تو کہا انی متوفی کا، بے شک میں آپ کو قبض کرنے والا ہوں، ورافعہ کا، اٹھانے والا ہوں آپ کو، الیہ اپنی طرف، ومطہرک اور پاک کرنے والا ہوں تجھ کو، من الذین ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین اور بنانے والا ہوں ان لوگوں کو، اتبعوا کا جنہوں نے تیری پیروی کی، فوق الذین ان لوگوں پر، یعنی ان کا مرتبہ مقام اور ان کا غلبہ ہوگا ان پر، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ قیامت تک۔ تو عیسائیوں کا یہودیوں پر ہمیشہ تسلط رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے پیروکار نصارہ تھے اور بعد میں مسلمان، اسی طرح مسلمانوں کا بھی کفار پر غلبہ رہا اور قیامت تک رہے گا۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت کے قریب نازل ہوں گے تو اس وقت ان کے جو مددگار ہوں گے ان کا کافروں پر غلبہ ہوگا۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف تمہارا لوٹنا ہے، فاحکم بینکم، میں فیصلہ کروں تمہارے درمیان، فیما اس چیز میں، کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اب جو کافر ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے، کیا سزا ہے؟ فرمایا فاما الذین کفروا، رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فاعذبهم، میں ان کو عذاب دوں گا، عذابا شدیدا، سخت عذاب، فی الدنیا والآخرۃ، دنیا آخرت میں، وما لهم من ناصرین، نہیں ہو ان کے لیے کوئی مددگار۔ جو ایمان والے ہوں گے، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ پورا پورا دے گا ان کو، اجورہم، ان کا اجر، ان کا بدلہ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا ظالموں سے۔